دعا کے جواب کے انتظار میں ہونا، سنو پھر بالکل مایوس مت ہونا، دکھی مت ہونا۔ یاد رکھنا صبر وہ سواری ہے جو اپنے مسافر کو کبھی گرنے نہیں دیتی، کبھی بھی نہیں۔ اور جو تم نے اس سفر کو کرنا چھوڑ دیا تو اپنی منزل تک کیسے پہنچو گے؟ تم تو گر جاؤ گے نا پھر۔ ہاں مجھے معلوم ہے حالات ابھی مشکل لگ رہے ہیں، بہت مشکل، کافی دیر ہو گئی ہے، جواب نہیں آیا، بس تم ہر پل کن کے منتظر رہتے ہو نا۔ تو سنو، یہ جو کن کا انتظار ہے نا، یہ اللہ نے ہی تمہارے دل میں ڈالا ہے۔ یہ جو دعا بار بار تمہارے دل سے نکل رہی ہے نا، اللہ یہ سب جانتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں کوئی کالی چونٹی ایک گہرے کالے پتھر کے نیچے چل رہی ہے، اللہ اس کے چھوٹے سے قدموں کی آہٹ کو بھی جانتا ہے۔ وہ تو تمہارے حالات بھی جانتا ہے، تمہاری دعا بھی سنتا ہے۔ کوئی چیز چاہیے تو صبر تو کرنا پڑے گا۔ اب تم کہو گے اور کتنا صبر؟ تو سنو، اللہ کی حکمت تم نہیں سمجھ سکتے۔ وہ رب ہر کام تب کرتا ہے جب اس کام کا صحیح وقت ہوتا ہے۔ وہ سب جانتا ہے کس کام کو کب اور کیسے کرنا ہے۔ بچپن میں یاد ہے نا، ماں باپ کے سامنے کیسے روتے تھے، تڑپتے تھے جب تک تمہاری چیز مل نہیں جاتی تھی۔ ایسے ہی بالکل اپنے پیارے اللہ کے سامنے تڑپ تڑپ کے مانگو، وہ کیوں نہیں دے گا، ضرور دے گا، صحیح وقت پر دے گا۔ اللہ کی رضا میں راضی ہونے کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ کہ تمہارا قلب سکون میں ہو اور بس دل میں یہ بات ہو کہ اگر وہ چیز میرے لیے ہے تو وہ مجھے مل کر رہے گی، چاہے لاکھ دنیا سازشیں کر لے، اور اگر وہ چیز مجھے نہیں ملی تو میں تیار ہوں اس سے بہترین چیز پا لینے کے لیے۔ معجزوں کی منزل تک پہنچنے کے لیے صبر و شکر کے راستے سے گزرنا پڑتا ہے۔ اپنی رضا کو چھوڑ کر اپنے رب کی رضا میں راضی ہو جانا پڑتا ہے، چاہے راستے لاکھ مشکل ہوں اور لوگ کہیں یہ ناممکن ہے۔ ان کی باتوں کو چھوڑ کر منزل کے لیے ڈٹ کر کھڑا رہنا پڑتا ہے۔ تو کیا ہوا جو اب تک نہیں ہوئی دعا قبول؟ کچھ پانے کے لیے ذرا سا صبر تو کرنا پڑتا ہے۔ راہ میں پتھر آئیں ہزار، چاہے سفر بھی تمہیں لگے بہت دشوار، آگے بڑھتے رہنا پڑتا ہے، اپنے رب پر یقین رکھنا پڑتا ہے۔ مایوسی کفر ہے، کیا جانتے نہیں ہو تم؟ اپنے بے سکون دل کو سمجھا کر خوش ہو جانا پڑتا ہے۔ تمہیں اپنے رب پر کامل یقین رکھنا ہے۔ آپ جانتے ہو کامل یقین کسے کہتے ہیں اور یہ کیسے کیا جاتا ہے؟ آزمائش کی مثال ایسی ہے کہ جیسے تم ایک پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو اور آگے جانے کا راستہ ہی نہیں ہے۔ تم نے آگے قدم بڑھانا ہے یہ جانتے ہوئے کہ میں گر جاؤں گا، مگر بغیر کسی سوال و جواب کے تم نے قدم رکھنا ہے، یہ یقین رکھ کر کہ میرا رب مجھے گرنے نہیں دے گا، مجھے تھام لے گا۔ کامل یقین اسے کہتے ہیں جب تمہارے حالات تمہارے دل اور یقین کے برعکس ہوں، یعنی تم سخت ترین آزمائش میں ہو اور دل کہہ رہا ہو میرا اللہ مجھے اس سے بھی نکال لے گا۔ کامل یقین وہ ہے جس نے یوسف علیہ السلام کو اس اندھے گہرے کنویں سے باہر نکلوایا تھا۔ کامل یقین تو وہ ہوتا ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کروایا تھا اور یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا۔ تم نے بس ہمت ہی تو نہیں ہارنی، تم نے آنکھ بند کر کے اپنے اللہ پر یقین رکھ کر بغیر سوال کیے آگے بڑھتے رہنا ہے، اور یہ جانتے ہوئے کہ تم مشکل میں ہو، آزمائش میں ہو، یہی تو تمہیں اس آزمائش سے نکالے گا۔ ابھی غم یا پریشانی کے دن آئے ہوئے ہیں تو سکون کے دن بھی تو آئیں گے، دن ابھی برے ہیں تو اچھے بھی تو آئیں گے۔ تمہارا رب جانتا تھا کہ میرا بندہ یہ درد اور آزمائش برداشت کر لے گا، وہ کبھی کسی کو اس کی برداشت سے زیادہ آزماتا ہی نہیں۔ یہ جو تم میں صبر ہے، برداشت ہے، یہ سب اللہ نے ہی تمہیں دی ہوئی ہیں۔ جبھی تم دیکھو تم کتنی ہمت سے اپنا راستہ طے کر رہے ہو، اگر اللہ ناراض ہوتا تو کیا تم میں اتنی ہمت، برداشت اور صبر ہوتا؟ یاد ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا سے بچنے کے لیے جس دروازے کی طرف جاتے اس کا تالا خود کھل جاتا۔ ان کو یقین تھا اگر وہ اس مشکل میں ہیں تو اللہ ان کے ساتھ ہے، وہ ضرور ان کی مدد کرے گا۔ اللہ نے جب کہہ دیا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو پھر غم کس بات کا؟ پھر تو کوئی سوال بچتا ہی نہیں۔ وہ رب تمہیں مشکل میں ڈالنے سے پہلے اس کا حل نکال کے رکھ لیتا ہے۔
وہ تمہیں غم دینے سے پہلے یا آزمانے سے پہلے تمہاری خوشیاں سنبھال کے رکھتا ہے۔ وہ تمہیں درد دینے سے پہلے اس درد کا مرہم تیار کر کے رکھتا ہے۔ یہ تمہارے رب کی محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ دعا کر لی ہے تم نے؟ جب دعا مانگی ہے تو اتنے بے چین کیوں ہو؟ سنا دیا ہے اپنے رب کو اپنا حال دل، پھر بھی نا امید کیوں ہو؟ دعا مانگ کر بھی بے سکون ہو، شک میں ہو کہ قبول ہوگی یا نہیں؟ جب مانگ لیا اپنے رب سے، جب بتا دیا دل کا حال اپنے رب کو، تو کیوں بے چین ہو رہے ہو؟ سکون سے اور صبر سے اللہ کے معجزوں کا انتظار کرو۔ معجزوں کا انتظار کر رہے ہو نا، تو معجزے تو صبر والوں کے لیے ہوتے ہیں، ان کے لیے جو اللہ پر کامل یقین رکھ کر مشکل سے مشکل راستے بھی پار کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ اس دل میں جو اٹکی ہوئی یہ دعا ہے نا تمہاری، اور جو یہ صبر کی ڈور کو تھام رکھا ہے تم نے، یہی ایک دن تمہیں فیکون کی خوبصورت منزلوں تک لے جائے گی اور تمہیں مطمئن کر دیا جائے گا۔ تمہارا انتظار تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ دعا، صبر اور یقین، یہی تو مرحلہ ہے معجزوں تک پہنچنے کا، اور جو یہ پار کر گیا سمجھو معجزے اس کے نصیب میں لکھ دیے گئے، اور جس کے نصیب میں معجزے لکھ دیے گئے اس کی قسمت میں 4 چاند لکھ دیے گئے۔ لوگ کہتے ہیں یا کبھی آپ کہتے ہیں دعا مانگو وہ چیز مل جائے گی، اور کبھی یہ کہ اللہ اس سے بہتر دے گا، تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ مانگنا ہے یا نہیں؟ تو دیکھیں، اگر اللہ نے آپ کے نصیب میں وہ چیز نہیں لکھی تو دعا سے پہلے بھی مل سکتی ہے بہترین بن کر۔ اگر اللہ کو وہ چیز آپ کے لیے کسی صورت بہترین نہیں لگ رہی تو آپ لاکھ دعائیں مانگے، آپ کو وہ چیز نہیں دی جا سکتی، کیونکہ اللہ تو آپ سے پیار کرتا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ آپ کو کوئی نقصان ہو۔ اگر اللہ آپ کو وہ چیز دینا چاہے گا تو ضرور آپ کی دعا قبول ہوگی، وہ چیز آپ کو بہترین بن کر لوٹا دی جائے گی۔ لیکن اگر اللہ نے آپ کے لیے اس سے بہترین سوچ رکھا ہے تو اس کا خیال آپ کے دل سے بھی جلد نکال دیا جائے گا، اور اللہ آپ کو کچھ ایسی نشانیاں دکھائے گا جس سے آپ کو خود ایک دن پتہ چل جائے گا کہ وہ چیز واقعی بہترین نہیں تھی۔ اب ان نشانیوں کو دیکھنا آپ کا کام ہے۔ بے شک ہم اللہ کی مصلحتوں کو کبھی نہیں جان سکتے، اور اللہ بہترین جانتا ہے۔ سوچیں، ایک چیز جس کو آپ بہترین سمجھ رہے ہیں اور وہ آپ کو نہ ملے، اور اس کی جگہ وہ ملے جس کو اللہ آپ کے لیے بہترین سمجھتا ہے، تو سبحان اللہ وہ پھر کتنی بہترین ہوگی آپ کے لیے۔ کیسا خوبصورت لمحہ ہوگا جب تمہیں اس صبر کے بعد تمہیں من چاہی چیز سے نواز دیا جائے، وہ چیز جس کی حقیقت بننے کا تم انتظار کر رہے تھے، اسے دعاؤں میں مانگ رہے تھے۔ جب وہ چیز حقیقت بن کر تمہارے سامنے کھڑی ہوگی تو اس دن وہ تمہیں ایک خواب لگ رہی ہوگی۔ صبر میں تو پھر بے شک معجزے چھپے ہوتے ہیں۔ جو اس راستے پر چل پڑے وہ پھر سفر سے خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، اور اس راستے پر چل کر وہ اپنی خوابوں کو حقیقت میں بدلتا ہوتا ہوا ضرور دیکھتا ہے۔ سنو، دعا تو کرو، دعا تو کرو، اللہ مان جاتا ہے۔ ناممکن کو ممکن بنانا بالکل مشکل نہیں اللہ کے لیے۔ سنو، تم یقین تو کرو، وہ بند راستے بھی کھول دیتا ہے۔ جب اللہ نے دعا کا راستہ دکھایا ہے تمہیں تو کیوں پریشان ہو؟ سنو، وہ الوہاب ہے، وہ سب کچھ عطا کر دیتا ہے، اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ تو رب کا فرمان ہے، اور رب کا فرمان ہمیشہ سچ ہو کر رہتا ہے، چاہے ساری دنیا خلاف ہو۔ تو تمہیں کیوں مایوسی ہے؟ تمہارا رب تمہاری دعاؤں کا جواب ضرور دے گا، تو تم تھک کر دعا نہیں چھوڑو، مانگتے رہو، ان قریب اللہ نے تمہیں اتنا نوازنا ہے کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ کبھی کبھار ہمیں کتنی مایوسی ہوتی ہے یہ دیکھ کر کہ فلاں کی دعائیں تو قبول ہو گئیں، فلاں کی تو اس کی من پسند چیز جلدی مل گئی، مگر ہم کہاں اٹکے ہوئے ہیں؟ ابھی تک ہماری دعائیں کیوں نہیں سنی گئی؟ ہم تک ہماری من پسند چیز کیوں نہیں پہنچائی؟ خیال آتا ہوگا کہ شاید اللہ تعالیٰ ہمیں دینا ہی نہیں چاہتے، شاید وہاں آسمان پہ ہماری دعاؤں کو بے وجہ اور فضول قرار دیا گیا ہو۔ پتہ ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ یہی تو ہوتا ہے شیطان کا وار۔ وہ تمہیں دوسروں کی ظاہری زندگیاں دکھاتا ہے اور یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ دعا نہ مانگو، فائدہ ہی کوئی نہیں، مگر در حقیقت ہم ان لوگوں کی طرف دعاؤں کی قبولیت کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے، بالکل جاننا ہی نہیں چاہتے کہ ان کا سفر کتنا لمبا اور مشکل تھا، کس طرح کی آزمائش کے بعد ان کی دعاؤں کو قبول کیا گیا۔ نظر آتا ہے تو بس کہ ان کی دعائیں قبول ہو گئیں اور ہماری ابھی تک نہیں ہوئی،
کیوں سوچ لیتے ہو ایسا؟ اگر دعائیں بے وجہ ہوتی تو دعاؤں کو کبھی بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ قرار نہ دیا جاتا، دعا کو کبھی غم سے نجات کا ذریعہ قرار نہ دیا جاتا۔ اللہ کے قرآن میں بھی یہ آیت نہ ہوتی کہ اللہ کو پکارو، وہ تمہاری ہر پکار کا جواب دے گا، اور نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جاگنے سے سونے تک ہر چیز کی دعا بتاتے، نہ ہی وہ ہر چیز ہر موقع پر خود دعا مانگتے۔ دعا تو اللہ کے قریب بڑی معزز عبادت ہے، تو تم کیوں مایوس ہو؟ مانگو اللہ سے، وہ الوہاب ہے، المجیب ہے، القادر ہے۔ یہ اللہ کی صفات تو دعا کی قبولیت کی طرف اشارہ ہے۔ تو مانگو نا، وہ تمہیں سب کچھ عطا کرے گا، تمہارے دل کو سکون دے گا، تمہیں اپنے در سے جوڑ دے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے مانگا ہے تو پریشانی کیسی؟ وہ المجیب ہے، الوہاب ہے، الودود ہے، وہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹنے دے گا۔ وہ کن کہے گا اور تمہاری کہانی مکمل ہو جائے گی۔ اس کا ایک حکم تمہارے غم کو خوشی میں بدل دے گا۔ ناممکن کو بنانے والی ذات تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تمہاری دعاؤں کو حقیقت میں بدلنے کی قدرت صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے مانگنے سے منع نہیں کیا، اللہ نے دینے سے منع نہیں کیا۔ وہ تو چاہتا ہے کہ اس سے مانگا جائے۔ تو دعا کرو، بتا دو نا اللہ کو کہ کیا چاہتے ہو تم، منا لو نا، اللہ تو مان جاتا ہے۔ اور حالات تو بگڑتے ہی سنورنے کے لیے ہیں، آزمائش تو آتی ہی کچھ بڑا اجر دینے کے لیے ہے۔ تم بس اللہ پہ پختہ یقین رکھو، وہ وہاں تک بے مقصد نہیں لایا تمہیں، تمہارے لیے کچھ اچھا سوچا ہے، تبھی تو یہ سفر شروع ہوا ہے۔ تم توکل اور صبر رکھنا، خوش کر دے گا تمہیں اللہ اپنے فیصلوں سے۔ اللہ نے بھی تو کہا کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ دعا مانگو، تمہارا رب المجیب ہے۔ تو تم نے اس پر غور کیوں نہیں کیا؟ کیوں مانگنا چھوڑ دیا؟ تمہیں لوگوں نے کہا تم جو مانگ رہے ہو وہ تمہیں نہیں مل سکتا، تو تم نے مایوس ہو کر مانگنا ہی چھوڑ دیا۔ تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ اپنے وعدوں کا سچا ہے، وہ تمہاری ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ تم لوگوں کی بات کرتے ہو جن کا اپنی ایک سانس پر اختیار نہیں، وہ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ اللہ نہیں دے گا۔